تو شاید وقتی طور پر چاہے سال ہو، 1.5 ہو، 2 ہوں، آپ اچھی زندگی جی لیں گے، لیکن اس کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جو بہادر لوگ ہیں دنیا اس کو یاد رکھتی. جو کمزور لوگ، کمزور ان اے سینس کہ وہ ہمیشہ جو ہیں بادشاہ سلامت کے سامنے جھک کر ہوتے ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں ہماری تابعداری کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں. جہاں پر پی ٹی آئی غلط ہو، پی ٹی آئی پر کھل کر تنقید کریں، اخلاقی، اخلاق سے باہر نہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کر. پی ایم ایل نون، ایکس وائی زی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ غلط کریں، ان پر تنقید کریں اخلاق کے دائرے میں رہ کر. لیکن اگر ہر ظلم پر آپ چپ رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ مطلب فلانے پر آیا ہے اور مجھ پر نہیں آئے گا، آئے گا سب پر، آئے گا سب پر، کوئی بھی نہیں بچے گا. کیونکہ ظالم جب ایک دفعہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کی لپیٹ میں اس کا اپنا خاندان بھی آتا ہے، باہر لوگ تو چھوڑیں. کیونکہ ظالم انسان ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ اپنے ڈر کی وجہ سے ساری حرکتیں کرتا ہے. کمزور کو جب اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے تو ظالم جو ہے وہ فرعون کا مستقبل بھی اپنے جو اس کا پھر حال ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، جو یزید کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، جو آج دنیا ان کو کس نامت سے یاد کرتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. تو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، کڑے رہیں، اپنے موقف پر کڑے رہیں، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ساتھ. کوئی آپ کو نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے. جب میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو یہ جو جھوٹے خدا بنے ہوئے یہ آپ سے رزق چھین سکتے ہیں؟ میرے رب نے وعدہ کیا. وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ساتھ. جب عزت ذلت اس کے ساتھ ہے، زندگی اور موت اس کے ساتھ ہے، رزق اس کے ساتھ ہے، تو آپ لوگوں کو ڈرنا کیسے؟ یہ آغا شیخ سرور جو ہے ہمارا ہے، اس کو اٹھا لیا یا ابھی چھوڑ دیا؟ تو یہ کب تک جو ہے یہ ظلم کریں گے؟ آج اس کا نمبر ہے، کل آپ میں سے کسی کا نمبر ہو. یہ رکیں گے نہیں، یہ جائیں گے. رکیں گے کب؟ جب ہم ان کے ہاتھ پکڑیں گے کہ نہیں بس اب مزید نہ آپ کو ڈنڈا چلانے دیں گے نہ تلوار چلانے دیں گے. ابھی جو ہیں ہم عوام ہیں، آپ ہماری سنیں. بہرحال اگر کچھ بھی نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، صرف ایک کام کرنا جو پنجاب کی عوام کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھا دیں. کوئی بات نہیں، ان کو جو ان پر ایف آئی آر کریں، عدالتوں میں پیش کریں، لیکن ان کے گروہ، ان کے کاروبار کے ساتھ جو ہمارے 18 سال سے کم عمر نوجوان ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اس پر سب نے مل کر آواز اٹھا لی. کیونکہ میں جو 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی ہی ہے، لیکن یہ صرف پی ٹی آئی پر پھر یہ نہیں رکے گا. یہ آگ آج پی ٹی آئی کے گھر میں لگی ہے، کل آپ کے گھروں تک پہنچے گی. آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بے شک آپ باقی جو ہیں اگر نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے زیادہ طاقتور ہے، تو یہ کام کریں کہ جو ظلم انسانوں پر ہو رہا ہے وہ نہ ہونے دیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں. شکریہ. ایک جب پہلے بھی گورنمنٹ تھی کے پی میں، علی گنڈا پور صاحب کے باپ ہے، تو ایک تاثر پنجاب میں دیا جاتا ہے عوام کو کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ وہاں صوبے کو چھوڑ کے وہ صرف اور صرف خان کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو بار بار اس سوال کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ لاہور کیسا لگا، لاہور میں آپ نے کیا دیکھا. تو اس میں آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ اس وقت خان کی رہائی تو ایک لے کر چل رہی ہے، گورنمنٹ کوئی تحریک لے کے چل رہی ہے، اس کے علاوہ کے پی کے اندر ایسے کیا پروجیکٹس کیا کام ہو رہے ہیں جن کو آپ مارکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا لوگوں کو بتا نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے بار بار ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا، کے پی میں ہمارے جو ریونیو جنریشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، مین انرجی اینڈ پاور ہے، منرل اینڈ مائنز ہیں، اور ٹورزم ہے. یہ ہمارے 3. پچھلے سال تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ پورے پاکستان سے لوگ ہماری ٹورزم کے لیے آئے تھے وہاں پر. اس سے پچھلے سال
تقریباً 2 کروڑ کے قریب آئے تھے. اس دفعہ وہ مونسون کی جو کلاؤڈ بسٹ اور فلیش فلڈس تھے ان کی وجہ سے تھوڑے کم آئے تھے. اچھا یہ کیوں 1.5 کروڑ لوگ آتے ہیں؟ وہاں فیسلٹیز نظر آ رہی ہیں, وہاں پر جو ہیں روڈز نظر آ رہے ہیں, وہاں پر جو ہیں وہ ہمارے قدرتی نظارے نظر آ رہے ہیں, اس لیے آتے ہیں. ہمارے ڈیمز پر کام ہو رہا ہے. ایک ڈیم کمپلیٹ ہو گیا, میں نے افتتاح کر دیا 40 میگا واٹ کا. دوسرا ڈیم مئی سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کا لیٹر لکھا ہوا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, آپ چائنیز کو NOC دیں تاکہ اس ڈیم پر جو ہمارا 85% کام ہوا ہے 15% رہتا ہے, NOC دیں, اس پر ہم کام مکمل کریں. وہ ہمیں مئی سے لے کر آج تک NOC نہیں دے. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 4-5 ڈیمز پر اسمال ڈیم جو 40 میگا واٹ, 50 میگا واٹ, 80 میگا واٹ اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اس سے ریونیو جنریشن بھی ہوگی اور اس سے جو ہے بجلی کی جنریشن بھی ہوگی. پھر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ پر کام کر رہے ہیں ایک ایسا, کیونکہ ابھی ہم KP کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ دیں اپنی انڈسٹریز کو, کیونکہ ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تقریباً 8 سے 12 روپے کے درمیان, بعض جگہوں پر سنگل ڈیجٹ میں ہیں, بعض پر وہی بجلی ہم پاکستان سے خرید رہے ہیں 50 روپے. اس کی مد میں وفاق ہمارا جو ہے 2200 ارب روپے سے زیادہ بقایا بجلی کی مد میں. ہم وفاق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ہمارے پیسے جو ہیں بقایا دیں تاکہ ہم مزید ڈیمز بنائیں, مزید آپ کو سستی بجلی پرووائڈ کر سکیں. یہ IPPs کا ناسور جو آپ لوگوں نے قوم پر مسلط کیا ہوا ہے اور تقریباً سالانہ 2000 ارب روپے سے زیادہ جو ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں, ان سے جان چھوٹ جائے گی, لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا. اس کے علاوہ ٹورزم میں ہم نے اپنا میزبان ابھی شروع کیا. ہم نے وہاں پر کیونکہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں اور جو انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرح کیا کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو, ہمارے جو ٹورزم سپاٹس ہیں ان کو پیسے دیے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہیں مہمان خانے بنائیں تاکہ باہر سے لوگ آئیں, آپ ان کو گھر میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ نئے ہوٹلز نہیں بنیں گے, وہاں پر جنریٹر نہیں چلیں گے, وہاں پر جو ہیں ہمارے قدرتی نظارے تباہ نہیں ہوگے, وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ پولوٹیڈ نہیں ہوگی. اور تقریباً 15 لاکھ سے 30-35 لاکھ روپے تک ہم یہ فی بندہ ان کو دے رہے ہیں, اور میں نے جو ہیں وہ پچھلے ہفتے چیکس تقسیم کر دیے. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے وفاق پر بقایا ہے آئل اینڈ گیس, ہمارا ابھی بہت بہترین سپاٹ ہے ادھر اورکزئی میں اور تیرا کے درمیان, وہاں پر بھی گیس دریافت ہو چکا ہے. وہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ہو چکا ہے. وزیرستان, نارتھ وزیرستان میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے. امیران جو ہمارا بلاک ہے اس میں. اچھا ہماری KPK کی ضرورت ہے 200 MMT گیس کی, ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تقریباً 400. پورے پاکستان کو ہم گیس دے رہے ہیں, ہمیں خود 15% کی 20% مل رہا ہے. ہمارے جو ہیں نارتھ ریجن اور ہزارہ ریجن میں تقریباً کافی اضلاع میں جو ہیں بالکل گیس ہے ہی نہیں. مطلب ہم اپنی کیپیسٹی جو ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو دے رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کی مد میں بھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے. میران بلاک ہیں جو ابھی گیس وہ 200 MMT مزید پروڈیوس اس سے ہوگا. اچھا یہ اگر ہم پروڈیوس تو ہمارا 600 تک پہنچ جائے گا جو ہماری کیپیسٹی ہے, اور اس میں بھی پاکستان کو فائدہ. ہم تمام ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے. ابھی یہ روڈز کی بات کریں تو روڈ سے قومیں نہیں بنتی, یہ بتیوں کی باتیں کر رہے ہیں. بتیاں تو انہوں نے لگا دی, ان کی سیاسی بتی کیوں بجھ گئی ہے ایسے ہی. مطلب یہ بتیاں جو ہیں اور یہ روڈ ان کا جو ہے وہ ووٹر سپورٹ